شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کر لو، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو۔ پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا، کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا۔ اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے۔ پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے۔ ان قریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی، خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی۔ دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی۔ پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا، پھر کہنے لگا کہ کچھ نہیں، یہ تو ایک روایتی جادو ہے، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ ان قریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تمہیں کیا پتا کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، وہ کھالوں کو جھلس دینے والی چیز ہے۔ اس پر 19 کارندے مقرر ہوں گے، اور ہم نے دوزخ کے یہ کارندے کوئی اور نہیں فرشتے مقرر کیے ہیں، اور ان کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑیں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہیں کہ بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ ساری بات تو نوع بشر کے لیے ایک یاد دہانی کرانے والی نصیحت ہے، اور بس۔ خبردار، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، اور صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے۔ تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے کہ وہ جنتوں میں ہوں گے۔ وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں کے بارے میں کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے ہم بھی ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے، اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آ ہی گئی۔ چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی۔ اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس طرح جیسے وہ جنگلی گدھے ہوں جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، یہ قرآن ہی ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اور یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے نہیں، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے۔